الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو آخرت کا انکار کرتے تھے، اس کے بعد اس سے پچھلی آیت میں برزخ کا ذکر ہوا، دنیا میں ان لوگوں کا ذکر جو کہ عقیدہ آخرت کے سرے سے منکر تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر کہاں دوبارہ اٹھنا ہوگا، کون سا حساب ہوگا، بھلا کبھی ریزہ ہوئی ہڈیاں بھی دوبارہ زندہ ہوئی ہیں؟ تو دنیا میں یہ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد برزخ کا ذکر ہے، دنیا کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے۔ برزخ کے بارے میں گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ ایک آڑ ہے آخرت اور دنیا کے درمیان، گویا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی کی ایک ایسی توسیع سمجھ لیں، ایکسٹینشن سمجھ لیں، جس میں انسان پر غیب کی بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں اور وہ اپنے اعمال کا عذاب بھی بھگتتا ہے اور اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو جزا ہے، وہ بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو پچھلی آیت میں برزخ کا بھی ذکر ہوا۔ اب برزخ کے بعد آخرت کا بیان ہے کہ جب انسان برزخ سے اٹھے گا تو اس نے اللہ کے دربار میں میدان حشر میں پیش ہونا ہے، اور میدان حشر کے حالات کیا ہوں گے وہ اگلی ایک دو آیتوں میں بیان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناتے باقی رہیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائیں گے۔ پہلی بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو قیامت واقع ہوگی کہ جتنے بھی لوگ اس زمین پر زندہ ہوں گے، چلتے پھرتے ہوں گے، سور کی آواز جیسی ہی آئے گی تو لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ مدہوش ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں یا قبروں میں ہیں، چاہے ابھی قبروں میں گئے ہوں یا سینکڑوں ہزاروں سال سے قبروں میں ہوں، وہ سب جی اٹھیں گے اور اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ تو یہاں اس دوسرے سور کا ذکر ہے۔ بعض روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سور کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ میں کیسے خوش ہو جاؤں جبکہ فرشتے نے سور اپنے منہ میں دبا رکھا ہے، اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں سور بجا دوں تاکہ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ ختم ہو جائے۔ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ یہ سور اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں گویا کہ اس کے درمیان میں ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جتنا نظام ہے دنیا کا جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اس سور کے بالکل درمیان ہے۔ ظاہر ہے اللہ خالق ہے، وہ بہت بڑا سور بھی پیدا کر سکتا ہے جس نے دنیا پیدا کی، آسمان پیدا کیے، اور وہ جہان پیدا کیے جس کا انسان کو علم ہی نہیں ہے، تو وہ ان سے بڑا سور پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ تمام تر نظام اس فرشتے کے سور کے درمیان ہے، اور وہ پھونک مارنے کے لیے تیار ہے۔ جب وہ پھونک مارے گا تو اس پھونک مارنے کا اثر یہ ہوگا، یہ روئے زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ہو کر فضا میں تحلیل ہو جائیں گے، سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، آسمانی نظام ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے بھی دہشت زدہ ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ کے سور کا بیان ہے، اور اس کی دیگر تفصیلات آپ سورہ حج کے آغاز میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اس وقت کے کیا حالات ہوں گے کہ ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں کس قدر اپنے بچے پر شفیق ہوتی ہے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو جس ماں نے اپنے بچے کو چھاتی کے ساتھ لگا رکھا ہے تو وہ ماں اپنے اس بچے کو بھول جائے گی۔ اگر کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہے تو وہ حمل ضائع کرا بیٹھے گی، لوگ اس قدر دہشت زدہ ہوں گے۔ اور جب اگلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان حشر کی طرف جائیں گے۔
اور میدان حشر کی طرف جانے کے حالات بھی بارہا آپ کے سامنے مختلف آیات کے ذیل میں آ چکے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ناف کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے کے برابر ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنے پسینے میں تیرتا ہوگا۔ جس قدر کسی کے گناہ ہوں گے اسی قدر وہ پسینے کا سمندر لیے اپنے ساتھ گھوم رہا ہوگا۔ اور میدان حشر میں حاضری کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کے طبقات مختلف ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ سواریوں پر سوار جائیں گے، عالی شان طریقے سے عزت احترام کے ساتھ انہیں لے جایا جائے گا۔ کچھ لوگ پیدل چلیں گے، کچھ گھسٹ کر چلیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سر کے بل چلیں گے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ذات پاؤں سے چلا سکتی ہے وہ سر سے بھی چلا سکتی، سر کے بل چلیں گے، اور راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی اس کو چہرے سے ہٹائیں گے۔ دنیا میں انسان اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ راستے میں چلتے ہیں، چہرے کو بلند رکھتے ہیں۔ اگر کہیں راستے میں جھاڑیاں آ جائیں جو چہرے کو زخمی کرتی ہوں تو آپ ان کو ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں، کسی رکاوٹ سے ہٹاتے ہیں۔ چہرے تک کسی چیز کو نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ یہ عزت کی بھی علامت ہے، نازک بھی ہے، انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کا ضامن ہے۔ لیکن اگر دنیا میں اس چہرے اور پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے تو قیامت کے دن بھی اس کو ایسی ہی عزت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا میں اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، سجدے میں سر نہیں جھکاتا، اپنی خواہشات اللہ کے حکم کے آگے ذبح نہیں کرتا، تو یہی سر جو دنیا میں عزت کی علامت ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو پاؤں کی جگہ دے دے گا، اور سر کی بل چلنا پڑے گا۔ راستے کی جو اونچ نیچ ہے، جو رکاوٹ آتی ہے، اسے سر کے بل ہٹانا پڑے گا۔ تو یہ قیامت کے وہ حالات ہیں جو کہ مختلف روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلے آیات آپ نے پڑھی ہیں، صورتیں پڑھی ہیں، اس کی ضمن میں یہ تمام حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا عالم ہوگا کہ کسی کا نسب کام نہیں دے گا، کوئی رشتہ داری آپ کے کام نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی بڑا، آپ کا کوئی والد، آپ کا کوئی پیر یا آپ کا کوئی بھی بڑا آپ کو عذاب سے چھٹکارا دلا کر جنت میں لے جائے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس آدمی کا عمل سست پڑ جائے اس کا نسب جلدی نہیں کرتا۔ اگر عمل آپ کو آگے نہ لے جا سکے تو نسب آپ کو آگے نہیں لے کر جا سکے گا۔ قیامت کے دن کامیابی کا صرف ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، سنت پر عمل ہے۔ یہ تمام وہ نیک اعمال ہیں جو قیامت کے دن انسان کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ رشتے ناتے وہاں کام نہیں دیتے۔ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، وہ دوسرے کو کیا بچائے گا۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں آیات آپ پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن کے یہ حالات ہوں گے کہ باپ کو بیٹے کی خبر نہیں ہوگی، بیٹے کو باپ کی خبر نہیں ہوگی، خاوند کو بیوی کی خبر نہیں ہوگی، بیوی کو خاوند کی خبر نہیں ہوگی۔ اگر آمنے سامنے آ بھی گئے تو ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، خاوند بیوی سے بھاگے گا، بیوی خاوند سے بھاگے گی۔ کیوں؟ کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ دنیا میں انسان کو دولت پیاری ہوتی ہے نا، لیکن یہ دولت انسان اپنے عزیز رشتوں پر لٹاتا ہے، ان کے لیے کماتا ہے، حلال بھی کماتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، ہر ممکن طریقے سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس اولاد کے لیے دنیا میں انسان حرام کماتا ہے، اپنی جو عزیز دولت ہے انسان کو وہ اس پر لٹاتا ہے، قیامت کے دن اسی اولاد کو ایک نیکی دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ اب آپ تقابل کر لیجئے کہ قیامت کے دن نیکی کس قدر قیمتی ہوگی۔ آج دولت قیمتی ہے نا، نیکی کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے۔ احادیث میں کتنے اعمال کا ذکر ہے کہ یہ ایک مرتبہ کر لو تمہیں اتنے نیکیاں مل جائیں گی۔ سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، مختلف کلمات کا ذکر ہے کہ یہ کہہ دو، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ زمین و آسمان کا درمیانی خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اتنے رکعات نفل پڑھ لو تمہیں اتنے سالوں کی نیکیاں مل جائیں گی۔ تو اب تو اللہ تبارک و تعالی بے حساب دے رہا ہے۔
آپ ایک لمحہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سینکڑوں سالوں کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کچھ ایسے مبارک اعمال بھی ہیں کہ لمحوں میں ہوتے ہیں اور سالوں کا ثواب انسانوں کو دے جاتے ہیں، لیکن آج انسان کو ان اعمال کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت دولت کی ہے، مادے کی ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے، جو آپ کو بیلنس شیٹ میں بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز الٹی ہو جائے گی، ہر معیار الٹا ہو جائے گا۔ یہی نیکی جو آج اللہ لمحوں میں بے حساب آپ کو دے رہا ہے، قیامت کے دن ہر انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگا بھاگا پھیرے گا کہ کہیں سے مجھے ایک نیکی مل جائے، لیکن نیکی نہیں ملے گی۔ باپ نہیں دے گا تو اور کون سا رشتہ دے گا؟ ماں سے بڑھ کر کون سی شفیق ہستی ہوتی ہے؟ ماں نیکی نہیں دے گی۔ بیٹا فرمان بردار ہوتا ہے دنیا میں، بیٹا نیکی نہیں دے گا۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کتنا مٹھاس والا ہے، لیکن اسی دنیا تک ہے، آخرت میں جا کر یہ رشتے بھی بیگانے ہو جائیں گے، کوئی ایک دوسرے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کہ کوئی نسب کسی کو کام نہیں دے گا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہیں کوئی پوچھے گا کسی کو، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن لوگ بے لباس ہوں گے، اسی طرح جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے اس طریقے سے بے لباس ہوں گے۔ جب قبر سے اٹھیں گے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ لوگوں کے ستر کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو ایک دوسرے کے ستر کی خبر ہی نہیں ہوگی، یعنی لوگ اس قدر پریشان ہوں گے کہ انہیں یہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ میرا لباس ہے یا نہیں اور دوسرے کا لباس ہے یا نہیں۔ اس قدر دہشت کا عالم ہوگا۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ نہ تو کسی کا نسب کام دے گا اور نہ کوئی رشتے ناتے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، بلکہ ہر ایک اپنے ہی حالت میں غرق ہوگا۔ دوسری طرف قرآن کریم ہی کی بعض روایات کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جو نیک لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، خوش گپیاں کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ اب یہ دو مختلف مفہوم ہیں۔ یہ آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی رشتہ کام نہیں دے گا، کوئی تعلق کام نہیں دے گا، اور دوسری جانب قرآن کریم ہی کی بعض آیات ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اب یہ دو جو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مفہوم کچھ اور ہے وہ کچھ اور ہے، تو یہ دیکھنے میں ایسا نظر آتا ہے۔ اس کے درمیان مفسرین نے یوں تطبیق دی ہے کہ قیامت کا دن تو بہت لمبا ہے، 50,000 سالوں پر محیط ہے، اور اتنے لمبے دن کے مختلف اجزاء ہوں گے، اور مختلف اجزاء میں لوگوں کے حالات مختلف ہوں گے۔ اس کے کچھ اجزاء ایسے ہوں گے جب لوگ دہشت کی عروج پہ ہوں گے، اخیر پہ ہوں گے، کوئی دوسرے کو نہیں پہچانے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اور پھر کچھ اجزاء اس قیامت کے دن کے ایسے بھی ہوں گے جب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے، لیکن کون؟ متقی۔ جو متقی ہوں گے، اللہ کے پرہیزگار بندے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے، اور جو متقی اللہ کی اجازت پا لے گا تو وہ دوسروں کی شفاعت بھی کرے گا۔ جیسے مختلف روایات میں آپ نے سنا ہے کہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، خود قرآن کریم شفاعت کرے گا، اور مختلف برگزیدہ ہستیات کے لیے شفاعت کا ذکر ہے، تو وہ شفاعت ثابت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی کام دے گا۔ آپ علیہ السلام کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کسی کا نسب رشتہ کوئی کام نہیں دے گا سوائے میرے نسب اور میرے رشتے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ازواج کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ نسب کا رشتہ ہے، تو یہ رشتہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ اس میں بھی یہی شرط ہے کہ اگر کوئی متقی ہے، صاحب ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے نسب میں بھی شامل ہے، اللہ نے یہ سعادت بھی اس کو دی ہے، تو پھر یہ نسب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے کام آئے گا، اس کی برکتیں قیامت والے دن اس کو حاصل ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے کسی نیک آدمی کی خدمت کی ہوئی ہے، کوئی نیک برگزیدہ آدمی ہے، اس کے ساتھ وہ رہا ہے، اس کی مجلس میں رہا ہے، تو پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا جب اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وہ نیک آدمی اس کے کام آ جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن کے مختلف درجات ہیں، مختلف طبقات ہیں۔
کچھ طبقے ایسے ہیں، کچھ اجزاء ایسے ہیں جہاں کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، اور کچھ اجزاء ایسے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، لیکن کون؟ متقی، جو اہل تقوی ہے ان کا رشتہ بھی برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی دوستی ناتا قیامت کے دن نہیں چلے گا، ہاں وہ دوستی جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی بنیاد تقوی پر ہو، وہ دونوں متقی ہوں، تو یہ دوستی ان کی قیامت کے دن بھی چلے گی۔ ورنہ جو عام دوستیاں ہیں ان کے بارے میں فرمایا الاخلاء بعضهم لبعض عدو، کہ جو خلیل ہیں، دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے بیگانے ہوں گے، دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں۔ نیک لوگوں کی دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، ان کی نفرتیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، تو قیامت کے دن ان کی یہ دوستیاں بھی ان کو کام آئیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناتے باقی رہیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی ہوں گے جو فلاح پا جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا تھا، فی جہنم خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے حکم سے جنت اور جہنم کے درمیان ایک ترازو رکھا جائے گا، اس ترازو کا ایک ایک پلڑا وہ اس دنیا جہان سے کہیں بڑا ہوگا، اس قدر بڑا ترازو رکھا جائے گا، دو پلڑے ہوں گے، اس کا عمود ہوگا، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کی جو عمود ہے اس کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی جو میزان کی یا ترازو کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ وہ کس جانب جھک رہا ہے۔ اس کا جو دایاں پلڑا ہوگا وہ نیکیوں کے لیے ہوگا، اور بایاں پلڑا ہوگا وہ برائیوں کے لیے ہوگا۔ تو ہر بندے کے اعمال تولے جائیں گے، اور عمل کے اندر وزن یاد رکھیے اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ بسا اوقات مخلص آدمی کا تھوڑا عمل دوسرے آدمی سے کہیں بڑھ جاتا ہے جس میں حسن نیت نہیں ہے۔ نیت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے تعداد میں دیگر لوگوں سے کم نمازیں پڑھی ہوں گی، یعنی جو عمر کے آخری حصے میں مسلمان ہوئے، انہیں چند سال اسلام میں رہنے کا موقع ملا۔ ایسے صحابی بھی ہیں کہ جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، مسلمان ہوئے اور غزوے میں جا کے حاضر ہوئے، نماز کا وقت آیا ہی نہیں، ان پر وہیں شہید ہو گئے۔ اب تعداد میں تو دیکھنے میں تو وہ عمل کم ہے، لیکن اس میں اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ غیر صحابی ساری زندگی عمل کرتا رہے تو وہ صحابی کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور صحابی ایک مد خرچ کرتا ہے، مد پاؤ سمجھ لیں، تو صحابی کا ایک پاؤ بھر عمل عام آدمی کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے پر بھاری ہے، کہ اس نے تھوڑا سا خرچ کیا اور اس نے بے تحاشا خرچ کیا، لیکن صحابی کا خرچ کیا ہوا بھاری ہے۔ کیوں؟ نیت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے انہیں حسن نیت کا ایسا کمال حاصل ہوا تھا کہ عام آدمی اس تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے حسن نیت کی وجہ سے۔ بعض ایسے اعمال بھی ہوں گے کہ جن کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے گناہوں پر بھاری پڑ جائیں۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے، قیامت کا منظر ہے، ایک گناہگار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، اور اتنے طویل اس کے رجسٹر ہیں کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کے گناہوں کے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں برائی والے پلڑے میں، اور نیکی والے پلڑے میں کچھ نہیں ہے۔ اب اسے یقین ہے کہ اب میرا ٹھکانہ تو ناکامی اور خسران ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، تمہارا ایک عمل ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ آدمی دیکھے گا کہ میرا کون سا عمل ہے، تو اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا۔ اب یہ حیران و پریشان ہوگا کہ یہ کاغذ کا پرزہ ہے اور ادھر رجسٹروں کے تومار ہیں، لمبے لمبے رجسٹر ہیں، تو یہ کاغذ کا پرزہ میرا نجات کا سبب کیسے بنے گا؟ تو وہ کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا، دائیں طرف والے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو اس میں اتنا وزن ہوگا کہ بائیں پلڑے میں جو بے شمار رجسٹر لمبے لمبے تا حد نگاہ رجسٹر پڑے ہیں گناہوں کے، وہ سب رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بھاری ہو جائے گا۔
اور جب اس کاغذ کے پرزے پہ کیا لکھا ہوگا؟ اس پہ کلمہ شہادت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہوگا۔ یعنی اللہ کے نام میں اس قدر تاثیر ہے کہ اگر کوئی مومن خلوص نیت کے ساتھ اس کو لے لے تو اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کے تاحد نگاہ گناہوں پر اللہ جل جلالہ کا یہ نام بھاری پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ایمان کی کوئی خاص وقت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی، نہ ہم یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے ایمان کا معیار کیا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ایک آدمی دیکھنے میں جتنے بھی خوبصورت عمل کرتا رہے اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں جوس کی دکان والوں نے اتنے بڑے بڑے آم رکھے ہوتے ہیں، بڑے خوشنما ہیں، آپ دور سے دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے کہ یہ تو بہت میٹھا آم ہوگا، بڑا خوشنما ہے، قریب جا کر دیکھیں گے تو وہ مٹی کا بنا ہوا ہوگا، یعنی اس میں وہ بنیادی صلاحیت نہیں ہوگی، صورت میں وہ بڑا خوشنما ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایمان سے خالی ہے، ایمان نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے، اور وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، کوئی اور رفاہی کام کرتا ہے، تو وہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کا وزن نہیں ہے، قیامت والے دن اس کے لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اعتبار تو جب ہوتا جب یہ کم از کم اللہ کا نام تو لیتا۔ تو بہرحال ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے اور ایمان کی قدر کرنی چاہیے، وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا ایمان کس قدر مضبوط ہے، کس معیار کا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ جن کے پلڑے بھاری نکلیں گے تو وہ فلاح پا جائیں گے۔ اس صورت کا آغاز ہی اس سے ہوا ہے کہ کامیابی کیسے ملتی ہے، اور ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کا، قرآن کریم کا تصور کامیابی کیا ہے، اور ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کامیابی کسی اور کو کہتا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تصور فلاح، کامیابی کے تصور کی اصلاح کریں۔ اسی طرح کامیاب کون ہوں گے؟ جن کے پلڑے بھاری۔ ناکام ہوں گے کون ہوں گے؟ جن کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے۔ بے شک دنیا میں وہ بڑے کر و فر والے ہوں، ان کے پاس بے تحاشا دولت ہو، بڑے منصب والے ہوں، لیکن اگر پلڑا ہلکا پڑ گیا تو اس سے بڑھ کر نقصان والا کوئی نہیں۔ یاد رکھیے دنیا میں ایک انسان جتنا بھی عیش و عشرت میں رہے، جتنا بھی عیش و عشرت میں رہے، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو قبر کی زندگی کا پہلا لمحہ دنیا کی تمام عیش و عشرت اس کو بھلا دے گا، اس قدر تکلیف دہ لمحہ ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی دنیا میں جس قدر تکلیف میں رہے، جس قدر تکلیف میں رہے، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو قبر کی زندگی کا پہلا لمحہ دنیا کی تمام تر تکالیف اس کو بھلا دے گا۔ تو قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، یہاں دولت ہے تو فانی ہے، یہاں غربت ہے وہ بھی فانی ہے، ختم ہو جانا ہے اس نے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی، وہم فیہا کالحون، اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ جب ناکام ہیں تو پھر صورتیں بھی بگڑیں گی، ان کی نفسیات بھی بگڑیں گی، ان کی ظاہری جسامت بھی بگڑے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو ان کا اوپر والا ہونٹ ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ماتھے کو جا لگے گا، اور نیچے والا ہونٹ ناف تک چلا جائے گا، دانت کھل جائیں گے۔ اس قدر کری شکل اللہ تبارک و تعالی اہل دوزخ کی بنا دے گا، اعاذنا اللہ من۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ تمہارے سامنے میری آیات پڑھی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے ہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ اہل دوزخ سے پوچھا جائے گا کہ تم تک میرے احکام پہنچے تھے، میرا کلام پہنچا تھا، میرے پیغامات پہنچے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اب ہر چیز سامنے آ جائے گی نا۔ دنیا میں تو لوگ بڑے حقیقت پسند بنے پھرتے ہیں کہ ہم جی حقیقت پسند ہیں، ہم ریئلسٹک ہیں۔ یہ مذہبی لوگ خیالی جنت میں رہتے ہیں اور انہیں حوروں کا انتظار ہے، انہیں فلاں چیز کا انتظار ہے۔ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کھل جائیں گی، اور پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو گمراہ تھے، بدبختی ہم پر چھا گئی تھی۔
ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی ایک دفعہ ہمیں دوبارہ موقع دے دیجئے، اگر ہم نے دوبارہ نافرمانی والے کام کیے تو پھر ہم ظالم ہوں گے، بس ایک مرتبہ ہمیں موقع چاہیے۔ اللہ کے دربار سے کیا کہا جائے گا؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ فرمائے گا اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، یعنی اسی دوزخ میں ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اہل جہنم جب اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیجئے تو 1000 سال تک وہ چیخ و پکار کریں گے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ 1000 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب آئے گا کہ اسی جہنم میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اخسؤوا فیہا، یہ عربی میں کتے کو دھتکارتے وقت یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے سخت رویہ رکھا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے بغاوت ہی اتنی بڑی کی تھی، اور ان سے کہا جائے گا انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، یقولون، وہ یہ کہا کرتی تھی، یعنی میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے، اور تم اے اہل دوزخ تم ان کا کیا کرتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا۔ یہ اہل دوزخ سے خطاب ہوگا کہ دنیا میں میرے کچھ نیک لوگ تھے، وہ مجھ سے دعا کرتے تھے، یعنی وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتے تھے، اور اے اہل دوزخ تم نے میرے ان نیک بندوں کا استہزاء بنایا تھا، تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، تم ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ جیسے یہ مختلف لوگ آپ کو آج کل جو لبرل ہیں ان کا یہی کام ہے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کے جو اللہ نے وعدے کیے ہوئے اہل ایمان کے ساتھ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قدیم زمانوں سے یہی چلا آتا ہے کہ اہل ایمان کو دیکھ کر اہل کفر یہ تمسخر اڑاتے تھے، پھبتیاں کستے تھے کہ دیکھو ان کو کھانے کی چیز نہیں ہے، اور بات کرتے ہیں جنت کی، حوروں کی بات کرتے ہیں، اور اتنی محلات کی بات کرتے ہیں، اور ان کے پلے ہے کیا؟ تو اس طرح کا جو تمسخر ہے وہ شروع سے اڑایا چلا آ رہا ہے اہل حق کا۔ تو قیامت والے دن ان سے یہی کہا جائے گا کہ میرے جو نیک لوگ تھے جو میری بارگاہ میں دعا کرتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور تم ان کو مذاق اڑانے میں اس قدر مگن تھے کہ تمہیں اپنی حالت پر غور کرنے کی فکر ہی نہیں ہوئی۔ یہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے نا، جو لبرل لوگ ہیں ان کا ایک ہی کام ہے، مذہب کا مذاق اڑانا۔ اگر لبرل سائنسدان بھی ہے تو وہ ہر چیز کی جڑ مذہب کو سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، آپ کو اسکرین پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی مسلمان ٹیکنالوجی میں ترقی کیوں نہیں کر رہے، پاکستان ٹیکنالوجی میں کیوں پیچھے ہے، تو وہ مذہب کو نشانہ بنائیں گے، مولوی کو نشانہ بنائیں گے۔ بھائی مولوی نے آپ کو روکا ہے کہ ترقی نہ کرو، یعنی مولوی کا کام یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ایٹم بم بنائے، مولوی کا تو جو کام ہے وہ تو کر رہا ہے، اہل مذہب تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو اتنا بجٹ کھاتے ہیں قوم کا، ملک کا کتنا بڑا بجٹ ان سرکاری جامعات پر لگتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا بس ایک ہی کام ہے، اہل مذہب کو کوسنے دینا۔ تو بہرحال دنیا میں ان کا یہی کام ہے، اہل مذہب کا مذاق اڑانا، اور یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ انہی نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا تھا۔ انہوں نے کیسے غافل کیا کہ تم ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کے مذاق اڑانے میں اس قدر مگن رہے کہ تمہیں اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی فکر ہی نہیں ہوئی۔ جیسے آج ہمارا لبرل کرتا ہے کہ وہ مذہب کو کوسنیاں دینے میں اتنا مگن ہے کہ اپنا کام بھول چکا ہے کہ میرا کام کیا ہے، بطور سائنسدان کے، بطور ایک سائنس کے ٹیچر کے، پروفیسر کے، میرا کام کیا ہے، اپنا کام بھولا ہوا ہے۔ مذہب والوں کو، اہل مذہب کو کوسنیاں دینا اس نے صبح و شام کا معمول بنا رکھا ہے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے، تم ان کا مذاق بناتے تھے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا،
آج میں نے انہیں اس کا بدلہ دے دیا ہے، یعنی یہ بدلہ دیا ہے میں نے۔ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، یعنی نیک لوگوں نے، آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے، انہم ہم الفائزون، کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی، وہ فائز ہیں۔ فائز کامیاب کو کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں۔ قال، پھر اللہ فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان اہل دوزخ سے پوچھے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے، یعنی تم ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم زمین میں کتنا عرصہ رہے ہو۔ قالو، وہ کہیں گے، لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے۔ فاسأل العادین، اس لیے جنہوں نے گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ آدمی جتنا بھی طویل عرصہ دنیا میں رہے، خود دنیا ہی میں ایک مرحلے پر آ کر جب وہ پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہے، اسے لگتا ہے کہ چند گھنٹے ہی میں رہا ہوں۔ آپ اپنے پچھلی جوانی پر، لڑکپن پر نگاہ ڈال لیجئے، آپ کو لگے گا کہ بس لمحے ہی تھے جو گزر گئے۔ اسی طرح جو آدمی دنیا سے جاتا ہے تو آخری لمحات میں اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ میں 80 برس تو جیا نہیں ہوں، بس کوئی 80 سیکنڈ ہوں گے جو میں نے دنیا میں گزارے تھے۔ اسی طرح جب آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ کہیں گے ہم تو ایک دن رہے ہوں گے یا اس سے بھی کم دن، اور اتنے دہشت زدہ ہوں گے کہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم کتنا رہے ہیں۔ تو جو گنتی کر رہے تھے، یعنی جو فرشتے مامور تھے گنتی کرنے پر، آپ ان سے پوچھ لیجئے، یعنی اس قدر دہشت زدہ ہوں گے۔ قال، اللہ فرمائے گا، اِن لبثتم الا قلیلا، تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں تم 80 سال رہے ہو، لیکن ان 80 سالوں کا تقابل اگر تم آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی سے کرو تو 80 سال کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو گویا تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو، یعنی دنیا کا وقت بہت تھوڑا تھا۔ یہ مفہوم ہے اس کا کہ دنیا کا وقت بہت کم تھا، لیکن تم سمجھ نہیں سکے، تم یہی سمجھ سکے کہ ہم نے تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ دولت یہاں ہمیشہ رہے گی، یہ کرسی ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ لو انکم کنتم تعلمون، کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے سمجھ لی ہوتی، یعنی اگر تم یہ بات اس وقت سمجھ جاتے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، بہت کم ہے، ایک دن کی طرح ہے، آدھے دن کی طرح ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تناسب ان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے جو ایک لیول کی ہوں، یعنی دو چیزیں فانی ہیں، آپ دونوں کا تقابل کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی زندگی رکھتی ہے اور یہ کتنی زندگی رکھتی ہے، اس کی 70 برس ہے، اس کی لائف 80 برس ہے، آپ تقابل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر لیول ہی الگ ہے کہ ایک چیز فانی ہے، ایک غیر فانی ابدی ہے، ان دونوں کے درمیان کیا تقابل ہے؟ تو دنیا کی زندگی فانی ہے، 1000 برس بھی کوئی جی لے، بالآخر قبر میں جانا ہے، اور آخرت کی زندگی غیر فانی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا آخرت کے ساتھ کوئی تقابل نہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، اس لیے دنیا میں جتنی بھی تکلیف ان کو پہنچ جائے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ تکلیف ہے تو عارضی ہے، یہاں سہولت ہے وہ بھی عارضی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ عارضی ہے، مشکل ہے وہ بھی عارضی ہے، سہولت ہے آسانی ہے تو وہ بھی عارضی، سب کچھ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، انسان خود عارضی ہے، تو انسان پر آنے والے حالات بھی کیا ہیں؟ وقتی ہوتے ہیں اور عارضی ہوتے ہیں۔ افحسبتم، بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا، عبث یعنی بے مقصد تمہیں پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا، یعنی تم دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے، اور جب جانا نہیں ہے جواب نہیں دینا تو مطلب کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جب مقصد ہوتا ہے تو اس مقصد کا جواب بھی دینا ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی مشن دے کر بھیجتا ہے کہیں تو وہ پھر واپسی پر سوال بھی کرے گا کہ کیا کیا اس کا، تو تم یہ سمجھتے تھے کہ نہ کوئی مقصد ہے، نہ اس مقصد کے بارے میں باز پرس ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، یعنی اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے تو وہ دنیا میں تمہیں بے مقصد کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے تمہیں کوئی مقصد دیا تھا،
اور جب مقصد دیا تھا تو اس مقصد کے بارے میں باز پرس بھی کرنی تھی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اپنی بہیمیت پر قابو پانا، یہ انسان کا امتحان ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے بہیمیت رکھی ہے، حیوانیت رکھی ہے۔ حیوانیت کے تحت انسان میں جذبات رکھے ہیں، کھانے کا جذبہ ہے، پینے کا جذبہ ہے، شہوت کا جذبہ ہے، اور مختلف جذبات ہیں۔ یہ وہی جذبات ہیں جو حیوانات میں کہیں زیادہ ہیں، یہ حیوانی جذبات ہیں جو انسان میں ہیں، اور انسان کا امتحان یہ ہے کہ ان جذبات کو مغلوب کرے، ان پر غلبہ حاصل کرے۔ شیطان ان جذبات کو بھڑکاتا ہے اور انسان اپنی روحانی طاقت کو بروئے کار لا کر ان جذبات کو مغلوب کرتا ہے۔ شیطان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب انسان اللہ کی مدد لے کر شیطان سے اللہ کی حفاظت طلب کر کے مقابلے پر جب اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں شیطان کو مکھی سے بھی حقیر بنا دیتا ہے۔ شیطان کے پاس طاقتیں ہیں، وہ آپ کے جسم میں رگوں کے اندر خون کی طرف بھاگتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے بندہ مومن کو بھی طاقتیں دے رکھی ہیں، اور وہ اپنی طاقتوں کو بروئے کار لا کر شیطان کو مکھی کے برابر لے آتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ یہی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے کہ تمہیں بھیجا جا رہا ہے، حیوانیت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، اور تمہیں کرنا یہ ہے کہ حیوانیت کو دباؤ، اپنی روحانیت کو اوپر لے کر آؤ۔ حیوانیت ختم نہیں کرنی ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی شہوت ختم کر دے یا اپنی بھوک ختم کر دے، پیاس ختم کر دے، ختم نہیں کرنی ہوتی، غلبہ پانا ہوتا ہے کہ بھوک ہے تو جس طرح اللہ نے بتایا ہے اسی طرح بھوک ختم کرو حلال کے ساتھ، پیاس ہے تو جیسے اللہ نے بتایا ہے اسی طرح پیاس کو ختم کرو۔ یہ نہیں کہ بھوک کو اتنا سر پر بٹھا لے کہ ہر الا بلا کھاتا رہے، حلال ہے حرام ہے بس کھاتا رہے۔ اسی طرح شہوت ہے تو اسے ختم نہیں کرنا بلکہ اس کو مغلوب کرنا ہے، اور اس کا استعمال ایسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بتا رکھا ہے۔ یہی انسان کا دنیا میں امتحان ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر حیوان کو اللہ نے ایک مخصوص مزاج دیا ہوتا ہے۔ جب اس کی خوراک بدلتی ہے، اس کے اطوار بدلتے ہیں تو مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ یہ جو چیرنے پھاڑنے والے حیوانات ہیں، یہ چیرتے پھاڑتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان کا مزاج کچھ اور ہے۔ اگر آپ ان کی خوراک بدل دیں، اس کو سبزی پہ لگا دیں، اس کا مزاج بدل جائے گا، اس کی وہ جو خونخواریت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک حیوان سبزی کھاتا ہے، اس کے مزاج میں نرمی ہے، آپ اس کو گوشت پر لگا دیں، اس کا مزاج بدل جائے گا۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے مخصوص مزاج دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے، طہارت کی طرف جاتا ہے، اطاعت کی طرف جاتا ہے، عدالت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے، اپنی غذا حرام کر لے، اللہ کے بتائے ہوئے حدود کو پامال کرے، اس کا مزاج بدل جایا کرتا ہے۔ پھر وہ برائی کے راستے پر چلتا ہے، اور برائی کے راستے میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں ایسے ایسے کام کرتا ہے جس سے جنگل کے درندے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ انسانوں میں وہ گناہ موجود ہے جو درندوں میں بھی نہیں ہے، ایسے ایسے ظلم کے طریقے انسان میں موجود ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ تم یہ سمجھتے رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، ایسا تو نہیں۔ اللہ تو بڑا بادشاہ ہے، اس نے تمہیں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ عرش یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، اور اس کی جسامت اتنی بڑی ہے، بعض روایات کا مفہوم ہے کہ ایک بڑے صحرا میں جس طرح ایک چھلا ڈالا جائے اور وہ چھلا بڑے صحرا کے مقابلے میں ایک بے وقت لگے کہ اتنا بڑا لامحدود صحرا ہے، اس کے درمیان ایک ہلکا ایک چھلا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا آسمان اور زمینیں ہیں، یہ عرش کے مقابلے میں ایسی ہی ہیں جیسے صحرا کے مقابلے میں ایک چھلا ہوتا ہے۔ یعنی عرش اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ قرآن کریم میں عرش کے ساتھ عظیم کا بھی صفت استعمال ہوئی، یہاں کریم کی صفت استعمال ہوئی۔ رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر،
اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے لا برہان لہو بھی، جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، یعنی شرک پر کیا دلیل ہوگی، شرک کی تو کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، یقین جانو کہ فلاح کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ سورت کا آغاز ہوا قد افلح المؤمنون، کہ مومن فلاح پا گئے، کا آغاز وہاں سے ہوا کہ کون سے مومن فلاح پا گئے، جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن میں دیانت کی صفت ہے، جو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، جن میں شرم و حیا کی صفت ہے، تو جو ان صفات کے حامل مومن ہیں وہ فلاح پا گئے۔ آغاز اس سے ہوا ہے، اور اختتام اس پہ ہو رہا ہے کہ جو اللہ کا منکر ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اس صورت میں انسان کو کامیابی کا نسخہ بتایا گیا کہ کامیابی کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے ہمارے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ جب انسان کے گناہ چھپاتا ہے، اور رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ انسان کو خیر کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں دونوں چیزیں مانگی گئی ہیں، مغفرت بھی مانگی گئی ہے، رحم بھی مانگی گیا، کہ جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں الہی ان پر پردہ ڈال دیجیے، اور آئندہ کے لیے ہم پر رحم فرمائیے، یعنی ہمیں نیک کاموں کی توفیق دیجیے۔ یہ جو آخری 4 آیات ہیں افحسبتم سے لے کے وانت خیر الراحمین تک، یعنی اس سورہ مومنون کی جو آخری 4 آیات ہیں، مختلف روایات میں ان کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ بعض محدثین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ 4 آیات پڑھ کر ایک جنون زدہ شخص کو دم کیا تو اس کی بیماری ختم ہوگی، یعنی اتنی بڑی بیماری جو لا علاج سمجھی جاتی ہے وہ ان آیات کے دم سے ختم ہوگی۔ اور یہ ماجرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ یہ آیات پڑھ کر پہاڑ کی طرف بھی پھونک مارے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، یقین کے ساتھ۔ یعنی ان آیات میں یہ برکتیں ہیں، یہ جلال ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ تو کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 2 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، ترجمے کو سوچ کر۔ اس سے ایک طرف انسان کو ان آیات کی برکت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری طرف انسان کے سامنے اپنا مقصد رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میں دنیا میں مال کمانے تو نہیں آیا نا، یہ جو ہم نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ ہمارا مقصد حقیقی نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چھوڑ دیا جائے، یہ تو کرنا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد کچھ اور ہے، اور یہ جو ضرورت ہے یہ اس مقصد میں آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ اپنا مقصد پورا کریں گے نا، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ جیسے صحابہ کرام کی صورتحال تھی کہ وہ جو غنی صحابہ کرام تھے وہ فقیر صحابہ کرام کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کیسے؟ وہ جسمانی عبادت بھی کرتے تھے، مالی عبادت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فقیر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ تو ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ نوافل بھی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور یہ صدقات کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، تو یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ کرو گے تو ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ پھر آپ نے کچھ عمل تلقین فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اتنی مقدار میں پڑھو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو جب غنی صحابہ کو پتہ چلا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ فقیر صحابہ پھر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے، تو معاملہ تو پھر وہیں آ گیا، وہ ہم سے پھر آگے بڑھ گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ تو اگر اللہ نے دولت دی ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ کا فضل جب ہے جب اس دولت کو دین کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ملازمت اور کاروبار میں، بچوں کی پرورش میں، گھرداری میں انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ اپنا اصل مقصد فراموش کر بیٹھے۔ جیسے ایک آدمی یہاں سے لاہور جا رہا ہو، ریسٹ ایریا میں رکا ہوا ہے، تو وہ وہاں اپنے لیے محل تعمیر کرنا شروع کر دے۔ بے وقوف ہوگا نا کہ مقصد وہاں جانا ہے، اور وہ سکھے کی کہ ریسٹ ایریا میں بیٹھ کے اپنے لیے محل بنا رہا ہے جہاں 1 گھنٹہ اس نے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا ہمارے لیے ایک ریسٹ ایریا ہے کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے انسان آئے۔
تو جو ضروریات ہیں وہ ہم نے حاصل کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن اس کو ضرورت سمجھنا ہے، اس میں مگن ہو کر اپنا حقیقی مقصد بھولنا نہیں ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ تو جب یہ آیات روزانہ پڑھی جائیں گی تو پھر آدمی کو یہ پیغام تازہ ہوتا رہتا ہے کہ کاروبار ہے میرا، ملازمت ہے، دیگر مصروفیات ہیں، وہ میرا مقصد نہیں ہے، وہ میری ضرورت ہے، اور وہ اس وقت تک میرے لیے نعمت ہے جب تک میں اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کروں۔ اپنی ملازمت کو مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کاروبار کو اپنے حقیقی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کا اوڑھنا بچھونا ہی جب دین بن جاتا ہے تو وہ جہاں بیٹھتا ہے دین کی بات کرتا ہے، اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو دین کی بات کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قیامت کے دن وہ مجلس آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، باعث حسرت ہوگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی کوئی بھی مجلس ہو، کاروباری مجلس ہے، کہیں آپ کاروباری ایگریمنٹ کے لیے بیٹھیں، اپنی بات کریں، کاروباری ایگریمنٹ کریں، لیکن جب اٹھنے لگیں تو کوئی دین کی بات کر لیں، اٹھتے ہوئے جو مجلس کی اختتامی دعا ہوتی ہے وہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لیا جائے گا، تو پھر یہ مجلس آپ کے لیے اس مقصد میں مفید ثابت ہوگی کہ اس میں آپ نے اللہ کا نام لیا۔ اسی طرح ملازمت کے لیے کئی ملاقات ہے، گویا کہ جو بھی آپ کی ملاقات ہے کسی کے ساتھ بھی، کوئی بھی کام ہے، اپنا کام کیا جائے، پوری محنت کے ساتھ کیا جائے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ بسا اوقات اس کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے کہ لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو جو ان کا فرائض منصبی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تو دھوکہ ہے، تنخواہ پوری لیں گے لیکن کہیں گے یہ تو دھوکہ ہے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اصل طریقہ وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنا کام کیا جائے، پوری محنت کے ساتھ کیا جائے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، پوری توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ کیا جائے، لیکن دل و دماغ میں یہ بات رکھی جائے کہ یہ میرا مقصد نہیں ہے، تو ضرورت ہے، اور جہاں کہیں بیٹھیں اپنا کام کریں، پوری دلچسپی کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد اللہ کی کوئی بات کی جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اگلے بندے کو بتا دی جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے مقصد کو ہر وقت پیش نظر رکھیں گے، اور اس کے لیے یہ آیات روزانہ پڑھنا مفید ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور فلاح کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔ آگے انشاءاللہ